अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और इस ख़त्े में सिक्योरिटी सूरत हाल, पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से अहम ख़बरों के साथ और उन पे छोटा सा मेरा तजिया होगा। उसके साथ में हसन खान हाजिर हूँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लेवल के मेरे ख़्याल में शख्सियत ने ये बात कही होगी कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को अकोमोडेट करता है और पाकिस्तान ने जो अच्छाइयाँ की हैं अफ़गानिस्तान के साथ कभी उसका जवाब जो है अच्छाई से नहीं दिया है। इस पे बात करेंगे कि हालात यहाँ तक क्यों पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़, अभी तो रेफ्यूजीज़ है नहीं, लेकिन जितने अफ़गान्स हैं और जो इल्लीगल है उन पे मज़ीद सख्ती का जो है वो फ़ैसला किया गया है। और अब पहले तो ये होता था कि पुलिस अवॉइड करती थी या पैसे शैसे लेकर जो है उसको छोड़ देते थे। अभी इसी हवाले से जो है टारगेट्स दिए गए हैं और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध में तो सख्त एक्शन। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी अफ़गान जो इलीगल अफ़गान्स हैं जिनके पास वीज़े नहीं है या उनका टाइम पूरा हुआ है, वीज़े थे लेकिन टाइम पूरा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्ती जो है वो की जाएगी। इस पर बात करेंगे। अफ़गानों को वीज़े के हवाले से जो है मेरे ख़्याल में उसमें भी पहले जो था पूरे दिन को तकरीबन 1000-1500 वीज़े जो इशू होते थे, अब उसमें जो है जिस तरह दीगर ममालिक करते हैं पाकिस्तान भी वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर रहा है और वीज़ा को जारी करने में जो है काफ़ी वो क्या कहते हैं तहकीकात की जाती है कि बंदा कौन है, बल्कि उसको फ़िज़िकली एम्बेसी जाना भी पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं उनके लिए अपने आपको फ़िज़िकल वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी है। दूसरी अहम बात जो है, पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल असम्बली में एक बयान दिया है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो अफ़गान पॉलिसी है, अप्रोच है, ये गलत है और इससे पाकिस्तान और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर पाकिस्तान को कुछ गिले शिकवे हैं अफ़गानिस्तान से तो इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को रिक्वेस्ट करे कि वो एक इजलास तलब करे अफ़गानिस्तान के हवाले से और उसमें अपने ग्रीवियंसेस या जो ख़दशात है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो वहाँ पे पेश करे। ये है। मैंने जो अफ़गानिस्तान के साबका वज़ीर ख़ारिजा हनीफ अतमर साहब, उससे एक इंटरव्यू किया है जो कि बहुत जल्द वो नशर भी होगा, अनेर होगा। उसमें भी हनीफ अतमर साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की एक मॉनिटरिंग टीम का रिक्वेस्ट करे, एक ऑब्ज़र्वेशन कि वो यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करे कि कौन से मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं और वो कहाँ पे जाते हैं और किस तरह वो बॉर्डर को यूज़ करते हैं। खा पाकिस्तान से आते हैं वो भी ऑब्ज़र्व करे या अफ़गानिस्तान से जाते हैं वो भी ऑब्ज़र्व करे। तो इन पे बात करेंगे। वो पहली बात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो पेशावर में एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से ख़िताब के दौरान उसने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बहुत बात की और फिर ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जब उसने बात की तो उसने कहा कि अफ़गानिस्तान में जब तक ये तंजीमें वहाँ पे हैं और अफ़गान तालिबान उनको रख रहे हैं तो उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उसने कुल की एक बात बताई कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई जो है नरमी नहीं की जाएगी और पाकिस्तान वो तमाम इक़दामात उठाएगा कि ये इंश्योर करे कि पाकिस्तान में अमन हो और ये तंजीमें जो है जो मिलिटेंट तंजीमें हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों या अवाम को या स्ट्रेटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना करे। उसी हवाले से उसने क्लियर और इशारा था अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की बंदिश है, ट्रेड की बंदिश है या ट्रांजिट की बंदिश है, इसी हवाले से और मुकम्मल डी लिंक जो पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की। साथ ही उसने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बात की वो बड़ी मेरे ख़्याल में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कुल के इतने आज से 2-3 दिन पहले उसने एक बात की थी कि जो उलमा के एक मजलिस से वो खिताब कर रहे थे तो उसने कहा था कि जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान जो तालिबान की हुकूमत है उनको TTA यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान उसको अभी भी कहा कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। साथ ही ये कहा कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको जो लोग
سہولتیں دے رہے ہیں، ریسورسز دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہے۔ انڈائریکٹلی اس نے یہی کہا کہ پاکستان اب افغان طالبان کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی میرے خیال میں پیش رفت ہے پاکستان کی پالیسی میں، جو ایگریشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج جو وزیر اعظم کا جو بیان ہے وہ اس سے ایک دو سٹیپ آگے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات کہی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کو کہ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ جو ہے تعاون کیا، 40 لاکھ کے قریب جو ہے افغان ریفیوجیز کو اپنے بھائیوں بہنوں کی طرح رکھا، ان کی ہر طرح کی خاطر مدارت کی، خاص کر خیبر پختونخوا نے تو بہت زیادہ قربانی دی افغانوں کے لیے، افغان ریفیوجیز کے لیے۔ مطلب پختونخوا کے لوگوں نے جو ہے پورے 40-50 سال جو ہے افغانوں کی جو خدمت کی، ان کی جو عزت کی، اس کے ریٹرن میں افغانستان جو کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی بھی افغانستان نے ہمیشہ جو ہے پاکستان دشمن قوتوں کو جو ہے وہ جگہ دی ہے اور پاکستان کے خلاف اپنی زمین دی ہے۔ یہ آج جو کر رہے ہیں افغان طالبان کے تحریک طالبان پاکستان یا BLA یا مجید بریگیڈ یا حافظ گل بہادر گروپ جتنے بھی ہے یا جماعت الاحرار وغیرہ، یہ سارے افغانستان سرزمین پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز، ان کی لیڈرشپ ساری وہاں پہ ہے، اور افغان طالبان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہ ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے ماحول بھی پیدا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انوائرمنٹ ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ افغان یوتھ جو ہے، افغانوں کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف زہر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زہر جو ہے یہ نہ صرف آج پاکستان کے لیے یا دیگر پڑوسی ملکوں کے لیے، بلکہ یہ خود افغانستان کے لیے بھی خطرناک ایک قسم کی وارننگ ہے کہ یہ جو افغانستان کی جو طالبان کی جو پالیسی ہے اسی حوالے سے۔ اور ساتھ ہی کہا تو ابھی یہ جو بات ہے، اس نے کہا کہ جمہوریت کے دور میں بھی پاکستان نے جتنی کوشش کی، مطلب جمہوری الیکشن وغیرہ میں یا پریزیڈنٹ کرزئی صاحب وغیرہ یا اشرف غنی کے الیکشن ہونے میں، لیکن ان کی پالیسیز ہمیشہ یہی رہی کہ پاکستان کے بجائے پاکستان دشمن کو ہاتھ دیتا رہے۔ یہ ان کی ایک ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں یہی کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ ایک پیٹرن ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ جو کابل کی حکومت ہوتی ہے وہ پاکستان دشمنوں کے ساتھ ملتے ہیں، کبھی پاکستان کے ساتھ دوستی کا وہ نہیں نبھایا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ آگے اسی حوالے سے کل جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو الیکٹ ہوئے ہیں، اس کا بیان بھی کافی سگنیفیکنٹ۔ اس نے پاکستان کی افغان پالیسی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ اشارہ یہ تھا کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پارلیمنٹ میں بننی چاہیے، جو ابھی تک نہیں بن رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک سجیشن دیا کہ پاکستان کو اگر افغانستان سے کچھ گلے شکوے یا خدشات ہیں تو بہتر ہوگا کہ اقوام متحدہ کی ایک میٹنگ بلائی جائے، اس میں سارے افغانستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہے سب اس میں شامل ہو، وہاں پہ پاکستان اپنا کیس پیش کرے، پاکستان اپنی شواہد پیش کرے، وہ UN کے ذریعے جو ہے افغانستان پہ دباؤ ڈالے۔ اب یہ کتنا بینیفیشل ہوگا، فروٹفل ہوگا، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے حنیف اتمر صاحب جو ہے جو افغانستان کے سابقہ وزیر داخلہ رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں، اس کا میں نے ایک انٹرویو کیا ہے جو ابھی تک نشر نہیں ہوا ہے، آج تو کل میں وہ نشر ہوگا۔ اس میں بھی اس نے یہی تجویز دی ہے کہ یہ جو الزامات ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہم نے بھی پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں اور پاکستان بھی اب افغانستان پہ لگا رہے، اب بہتر ہوگا کہ UN کو اپروچ کیا جائے اور اقوام متحدہ کی ایک مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ اوورسی کرے، وہ آبزرو کرے، اس کی نظارت کے تحت جو ہے کہ کس ملک سے کہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور میرے خیال میں ایک اچھی سجیشن ہے کہ اس کو اس سے مزید جو ہے، لیکن ویدر افغان طالبان اس کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں، کیونکہ UN کے کنزیکٹیو 3-4 رپورٹس میں تو یہ بات آئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں تو بالکل یہ صورتحال ہے۔ لیکن آگے جو ایک بات ہے، بارڈر کے 100 دن پورے ہو گئے اور دونوں سائڈ سے عوام رل رہے ہیں، تاجر جو ہے اسپیشلی ان کے بھی مسائل ہے، جتنے بارڈر پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں۔ اچکزئی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تاجروں کے لیے، اور اس وقت میرے خیال میں پاکستان کا بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، افغانستان کا بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، روزانہ پہ یہ نقصان ہو رہا ہے، ٹریڈ جو ہے وہ بند ہے، ٹرانزٹ بند ہے، لوگوں کے جو ان کے ساتھ ٹریڈ سے ریلیٹڈ، کیونکہ 1000s آف کنٹینر جو ہے ڈیلی آتے جاتے تھے، ان کے ساتھ غلام خان، خرلاچی، تورخم،
چمن پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے ان کی روزی روٹی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ آج کل اسی مسائل کا وہ بھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ابھی مہاجرین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں مہاجرین تو ہم اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان نے وہ سب کچھ وڈرا کیا ہے۔ اسلام آباد میں تو باقاعدہ ان کو مطلب یہ ہے کہ اب انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے کہ کہاں پہ ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ پولیس، اگر آپ پولیس سے رابطہ کریں تو پولیس کو پتہ ہے ایف آئی اے والے ایف آئی اے کوئی اور نے کیا ہے، ڈولفن نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب ہے کہ جتنے بھی فورسز ہیں سب کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ افغان جو اللیگل ہے، افغانی جو بھی اللیگل سٹیزن ہے پاکستان کا نہیں ہے اس کو پکڑ کے ان کو ڈیپورٹ کرنا ہے۔ بلوچستان میں تو بڑی کارروائیاں کی گئی بہت زیادہ وہاں پہ، اور بڑی تمیز کے ساتھ، کیونکہ ابھی اتنا کوئی بڑا جو ہے ہمیں وہ بیک لیش نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی، اب خیبر پختونخوا میں بھی ویری شارٹلی حکومت کی طرف سے جو پبلک سٹیٹمنٹ ہوگا وہ ارسپیکٹو آف دیٹ، لیکن جو ہے کارروائیاں آلریڈی شروع ہے۔ مانسیرا میں جو افغان ریفیوجیز کیمپ ہے اس کو جو ہے اس کی بازار بند کی گئی ہے، اس کی بجلی بند کی گئی ہے، اس کو سارے سہولیات بند کیے گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب یہ سارے آپ کو بازار ختم، بجلی ختم، آپ کی ساری وہ جو جہاں پہ فیسلٹیز ہے وہ ختم کیے گئے ہیں، تو اب اسی طرح دیگر علاقوں میں لوگ جو ہے اب ان کو کرائے پہ گھر نہیں دے رہے ہیں، ان کو کاروبار میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ نہ دکان کرائے پہ دے نہ مکان کرائے پہ دے ان کے ساتھ۔ تو ابھی یہ آہستہ آہستہ یہ پریشر جو ہے اب بڑھ رہی ہے، اور ویری شارٹلی جو ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید تیز ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ دوسری سائڈ پہ پاکستان نے ویزوں کے حوالے سے جو نئی پالیسی اڈاپٹ کی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے، وہ یہ ہے کہ اب جو افغان ویزا لے گا وہ خدا کے انٹرویو بھی دے گا مطلب ایمبیسی یا کانسلیٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس توق کے حساب سے جو ہے وہ ویزے ایشو ہوتے تھے اب اس میں کمی آئے گی، اور یہ 1000 2000 کو کچھ رپورٹس آتے تھے کہ 1200 1500 جو ہے ڈیلی ویزے ایشوز ہو رہے تھے، اب وہ کم ہو کے چند سو میں ہو سکتا ہے کہ 200-300 کے قریب آ جائے، اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں، اور اس میں آلریڈی جو ہے کمی بہت کی گئی ہے۔ ایون کہ ٹریڈرز وغیرہ کو بھی وہ ویزے اب آسانی سے ایشو نہیں ہوتے تھے جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ تو سچویشن دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگڑتی جا رہی ہے، اور لیڈرشپ دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ ابھی تک اس کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔